السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی مسلم کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ موصوف اپنی جماعت کے چند افراد کے علاوہ کسی اور کو مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کے تمام مسلمین کو وہ گمراہ اور غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا خطرناک رجحان ہے کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ وتیرہ ہمیشہ سے گمراہ فرقوں کا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمین کو کافر اور غیر مسلم قرار دیتے رہے ہیں، جیسا کہ شیعوں اور خارجیوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کو کافر قرار دے دیا۔ آپ سوچیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی مسلمان نہ رہے تو پھر دنیا میں کون مسلم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دیگر گمراہ فرقوں نے بھی مسلمین کی طرح مسلمین پر طرح طرح کے فتوے چسپاں کیے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اس موضوع پر کتابیں لکھی اور اس میں واضح کیا کہ اہل ایمان کو کافر یا غیر مسلم کہنا کس قدر خطرناک بات ہے۔ چنانچہ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ متوفی 224 ہجری نے باطل فرقوں کی ریشہ دانیوں کے خلاف کتاب الایمان لکھی۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی مروی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کلمہ کفر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نمبر 2، البخاری۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص پر فسق کی تہمت نہ لگائے اور نہ کفر کی تہمت لگائے، اس لیے کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے نمبر 3، اس کا حوالہ ہے، حوالہ میں پہلے دے رہا ہوں، بخاری مسلم بحوالہ مشکات المصابیح جلد 3 صفحہ 1357 1357۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا اللہ کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے، جس نے کسی مومن پر لعنت کی اس نے گویا اس کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی بہت سے نمازی منافق بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں، اور نہ یہ کہ ان کے پیٹوں کو چیروں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ نمبر 2، مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمارت میں قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرکات سے جنگ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ صبح کے وقت جنگ کا آغاز ہوا۔ مشرکین میں سے ایک شخص تھا کہ جس کسی مسلم کو قتل کرنا چاہتا قتل کر دیتا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی نے موقع پا کر اس پر حملہ کیا۔ جب وہ گر گیا اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ انصاری جو صحابی تھے انہوں نے ہاتھ روک لیا، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دل میں خطرہ لاحق ہوا، یعنی ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا، اور اس کے قتل کرنے پر نادم ہوئے۔ مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمین فتح یاب ہوئے۔ ایک شخص سے فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے
مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اس سے لڑائی کے حالات دریافت کیے۔ اس شخص نے لڑائی کے حالات بتائے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سنایا۔ جب اسلامی لشکر واپس مدینہ منورہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے اسامہ، تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ اسامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مسلمین کو بہت تکلیف پہنچائی، فلاں کو اس نے قتل کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کئی مسلمین کے نام لیے جو اس شخص کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے۔ پھر اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جب میں نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہتھیار کے خوف سے بچنے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، دل سے مسلم نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں؟ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب وہ کلمہ لے کر آئے گا تو تم اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ آج سے پہلے مسلم نہ ہوئے ہوتے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص سے مجھ پر حملہ کر کے میرا ہاتھ کاٹ ڈالے اور جب میں اس پر حملہ کروں تو میرے حملے کے زد سے بچنے کے لیے درخت کی پناہ لے لے اور کہے اللہ کے لیے میں مسلم ہو گیا، کیا ایسی حالت میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود تم اس کو نہیں مار سکتے، اگر تم نے اس کو مارا تو وہ مرتبہ میں ہوگا جس میں تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس مرتبے میں ہو جاؤ گے کہ جس میں وہ کلمہ کہنے سے پہلے تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کتب حدیث میں اس طرح کی بہت سارے واقعات مرقوم ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی مسلم کو قتل کرنا یا اس پر کفر کی تہمت لگانا کتنا خطرناک فعل ہے، جس سے فاعل کے ایمان کے زائل ہونے کا شدید خطرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمین کو اس سلسلے میں جو احتیاط اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے، جو شخص اظہار اسلام کے لیے تم کو سلام کرے اس کو یوں نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ امام ابو سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ میں 6 سال تک رہا۔ ان سے کسی شخص نے سوال کیا، کیا آپ لوگ کسی اہل قبلہ کو کافر کہتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی پناہ۔ اس شخص نے کہا، کیا تم کسی اہل قبلہ کو مشرک قرار دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ ان احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل حق نے کبھی اس مشغلہ کو نہیں اپنایا، اور اگر یہ مشغلہ کسی کو بھایا ہے تو وہ باطل پرست اور گمراہ فرقے تھے جن کا اس کے سوا کوئی اور کام نہ تھا کہ وہ مسلمین کو کافر بنانا شروع کر دیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں اس کام کا بیڑا جہاں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے اٹھایا تھا تو ان سے کہیں آگے بڑھ کر اس کام کو مسعود صاحب نے انجام دیا۔